ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جمعیت کی وجہ سے خلافت کے مقابلے میں جمہوریت کو تقویت ملتی ہے، اور اس کی تائید میں ایک جملہ پیش کیا جاتا ہے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کا، کہ انہوں نے ایک وقت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہا تھا کہ آپ غلط راستے پر چل رہے۔ اس سے لوگ جو خاص کر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے، وہ مولانا صاحب کو غلط یعنی چوروں کا وغیرہ اس طرح مطالب لیتے، لیکن ان کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ خلافت کے مقابلے میں جمہوریت پہ چل رہے، یہ غلط راستہ ہے۔ تو آپ لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت پیاری بات کی، اچھا ہے کہ آپ نے مولانا عبدالعزیز صاحب کا ذکر کیا۔ میں حضرت میرے چشمدید ہے، جب مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو تحریک شروع کی تھی اسلام آباد کے اندر، اور مدرسے کی طالبات کو جس انداز سے انہوں نے سڑکوں پہ نکالا، احتجاج کیا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ہمارا آخری سال تھا دورے کا۔ شیخ الحدیث مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مرتبہ اسی حلقہ گلہ میں بڑے بڑے شیوخ کو بلایا گیا، اس میں شیخ حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا شرعی شاہ صاحب تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے، مولانا سلیم اللہ خان۔ اس چوٹی کے علماء کو جو ہے وہ وہاں پر بلایا گیا، وہ وہاں پر گئے۔ تو جب ان کی میٹنگ وہاں پہ ہوئی تو اگلے دن جب شیخ حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کلاس میں تشریف لائے تو ہمیں رودا سنائی کہ میں گیا اور وہاں بڑے علماء کابر آئے اور اس پہ ہماری بات ہوئی۔ تو شیخ الحدیث مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے غازی عبدالرشید کو بھی کہا اور میں نے مولانا عبدالعزیز کو بھی کہا، آپ کا جذبہ ٹھیک ہے، آپ کی لگن ٹھیک ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن آج پاکستان کے اندر جس انداز سے آپ ہماری طالبات کو بار روڈوں پہ نکال رہے ہیں، جس انداز سے آپ احتجاج کر رہے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو پھر حسن جان شہید رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر خدا نخواستہ اس طالبات کی تحریک کے اندر اگر سیکیورٹی فورسز نے کسی ایک طالبہ کا عبایا برقع کھینچ لیا اور خدا نخواستہ وہ بے پردہ ہو گئی، تو نہ حسن جان کی شہید کی پگڑی جو ہے یہ محفوظ اور عزت سے رہے گی، نہ شیر علی شاہ صاحب کی رہے گی، نہ مفتی تقی عثمانی کی رہے گی، اور نہ مفتی رفیع عثمانی کی رہے گی، اور نہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی رہے گی، بلکہ یہ سب جو ہے یہ ہماری اس سے سب کی بے عزتی ہوگی۔ تو آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، انہوں نے جو ان پہ سخت وقت آیا گزر گیا، جب مولانا عبدالعزیز صاحب کی رہائی ہوئی تو اس میں مولانا رحمان صاحب کا بہت ایک اہم کردار تھا۔ تو میں بنفس نفیس خود میں چشمدید جو آپ کو کہا، تو پھر میں نے دیکھا تو وہ جب ان کی رہائی ہوئی تو پورے پاکستان کا کیا عالمی میڈیا بھی وہاں پہ پہنچا ہوا تھا کہ اب عبدالعزیز صاحب کیا کہیں گے۔ تو جب وہ باہر نکلے یعنی کافی تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، نقصان ہوا، بہت کچھ، اس ایشو کو عالمی سطح پہ اٹھایا گیا، مدارس کی توہین اور بڑا کچھ ہوا۔ لیکن جب عبدالعزیز صاحب باہر آئے تو وہ خالی میں سمجھتا ہوں وہ مائک اتنے سارے تھے کہ وہ سنبھالے نہیں جا رہے تھے ان کا انٹرویو لینے کے لیے۔ تو پوچھا کہ حضرت صاحب آپ نے جو تحریک شروع کی تھی، جد و جہد اور مشن جو آپ کا تھا، اور اتنی تباہی بربادی ہو گئی، شہادتیں ہو گئیں، تو اب آپ باہر پھر آ گئے، تو آگے آپ کا کیا عمل ہوگا؟ تو فرمایا میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب اللہ پہ چھوڑنا تو پہلے چھوڑ دیتے نا، اتنی تباہی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت کہ الحمدللہ ہم جس اکابر جس نہج پہ چل رہے ہیں، جس انداز سے چل رہے ہیں، تو آج میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ جو قوم ہم پہ اعتراض کرتی ہے، علماء پہ اعتراض کرتی ہے، مذہبی جماعتوں پہ اعتراض کرتی ہے، آج میں ایک اعتراض ان پہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ ہم سے توقع تو اسلامی نظام کی رکھتے ہیں، آج آپ ہم سے توقع اسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے تو اسلامی قانون سازی کی رکھتے ہیں، لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو میرے کتنے ممبران قومی اسمبلی، 4 5 6 7 8 یہ آپ وہاں اسمبلی میں بیچتے ہیں، اور 400 کی پارلیمنٹ میں 8 علماء یا مذہبی لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ غیر مذہبی اور لادین قوتوں کے نمائندے جو ہیں وہ وہاں پر آپ پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ شریعت کیسے آئے گی، وہ دین کیسے آئے گا، وہ اسلامی نظام کیسے آئے گا؟ آپ ہمیں طاقت پاور تو دیں، پھر اس کے بعد ہمیں سوال کریں کہ کیسے آئے گا، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے آئے گا۔ یہاں پہ میں ایک سوال کروں اور آپ کی اگر دل آزار تو بہت معذرت کے ساتھ بھی، آپ نے افرادی قوت کی بات کی کہ عوام ہمیں الیکشن میں ہرا دیتی ہے، جبکہ آپ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، چونکہ آپ خود کینڈیڈیٹ تھے پی کے NM32 کے، جی، تو اس لیے میں آپ کا حوالے اس چیز میں دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا بھی پتہ چلے کہ آپ خود کینڈیڈیٹ تھے، کہ
जमीयत उलमा इस्लाम के या दीगर जितने कैंडिडेट हैं उनका ही कहना होता है कि इसमें हराना या जितवाना ये इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। तो यहाँ जब इस्टेब्लिशमेंट है तो आवाम बेचारे का तो कुछ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करती हैं तो उलमाए किराम एक बैच ऐसे क्यों नहीं तैयार करते कि जो इस्टेब्लिशमेंट पहुंचकर और वो उलमाए किराम के लिए रास्ता ठीक कर दे। देखिए जी, मैं इसमें आपकी बात में आपने दोनों को जुदा कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट और अवाम को। मैं इन दोनों को इकट्ठा करता हूं एक पेज के ऊपर। कुछ किरदार इस्टेब्लिशमेंट अदा करती है और कुछ हमारी कौम अदा करती है, तो तब जाके ये लोग आ जाते हैं। यानी आप देखें, अब हम इस मुआशरे में अभी हैं, आप भी मौजूद हैं, हम इस मुआशरे में हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, प्रोग्रामात करते हैं, लेकिन आप देखें कि इस वक्त भी अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो एक जजमेंट दी मुबारक सानी केस के अंदर जी। तो मैं आपसे पूछता हूं और मैं इस कौम से भी पूछता हूं, उधर वो केस चल रहा था और उसी दिन 22 सितंबर आप अखबारात की तारीख उठा लें या इन सियासी लोगों की तहरीक की तारीख उठा लें, 22 सितंबर इन्होंने कॉल दी थी हम इस्लामाबाद जाएंगे। किस लिए? वो पहले कहते रहे मुझे अंदर क्यों डाला, अब कहते हैं मुझे क्यों निकाला और क्यों डाला, बस ये जंग चल रही है। पहले कहते हैं क्यों निकाला, अब कहते हैं क्यों डाला। तो आपके पाकिस्तान के कोने कोने से लोग निकले हुए थे कि क्यों डाला, और वो तहरीक चला रहे थे, इस्लामाबाद के रोडों पे दौड़े लगा रहे थे। और उसी दिन 22 सितंबर 2024 को जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मुआफ़ रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे थे और जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि मैं आज 72 साल मेरी उम्र है, 72 साल के अंदर आज पहली दफा मैं अगर किसी अदालत आया हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया हूं, और मैं किसी करप्शन के केस में नहीं आया, मैं जायदादें हड़प करने के केस में नहीं आया, मैं एहतसाब के केस में नहीं आया, मैं नेब के केस में नहीं आया, मैं कोई घड़ी वगैरह चोरी करने के केस में नहीं आया। 72 साल में पहली मर्तबा जो मैं आया हूं तो खत्म नबूवत के दिफा के लिए आज इस कोर्ट के अंदर आया हूं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आज इन लोगों की मोहब्बत दीनी जमातों से, उलमा से, अकीदे खत्म नबूवत से, इस्लाम और दीन से होती तो ये उधर दौड़े लगा रहे थे या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होके तो नबी इस्लाम की इज्जत और नामूस की जंग कर रहे होते। तो हमारा हजरत इन कौम से गिला ये है कि आज कोई किसके पीछे, कोई किसके पीछे, कोई किसके पीछे, कुछ किरदार एस्टेब्लिशमेंट अदा कर देती है, जो रही सही कसर होती है वो अवाम ने अदा की होती है, और उलमा को, मजहबी जमातों को जो है वो पार्लियामेंट से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो जब तक कौम खड़ी नहीं होगी, अगर कौम खड़ी हो जाए तो एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब कौम भी उधर हो तो जरूरी बात एस्टेब्लिशमेंट भी उधर ही हो जाती है। तो दोनों जो अपना किरदार अदा करते हैं और नुकसान जो है वो दीनी जमातों का, मजहब का, इस्लाम का, ये जो है फिर हमें उसका सामना करना पड़ता है।